کے ایک کنارے جہاں روشنی اور اندھیرا آپس میں ملتے تھے، ایک قدیم جنگل تھا۔ اسے اندھیرے کا جنگل کہا جاتا تھا کیونکہ وہاں جانے والا کبھی واپس نہیں آیا۔ مقامی لوگ اس جنگل کی کہانیاں سناتے، جن میں بھوتوں اور جنات اور پراسرار مخلوقات کا ذکر ہوتا۔ ایک دن چار دوست عارف، فائق، سیرا اور نیہا، جو مہم جوئی کے شوقین تھے، نے فیصلہ کیا کہ وہ اندھیرے کے جنگل کا راز معلوم کریں گے۔ سب نے بیگز تیار کیے، فلیش لائٹس اور کچھ کھانے پینے کا سامان ساتھ لیا اور جنگل کی طرف نکل پڑے۔ جب وہ جنگل کے قریب پہنچے تو شام کا وقت تھا۔ درختوں کے سایوں نے اندھیرے کو اور گہرا کر دیا تھا۔ نیہا نے ہلکی سی آواز میں کہا، یہ جگہ واقعی عجیب لگتی ہے، جیسے ہمیں کوئی دیکھ رہا ہو۔ عارف ہنس کر بولا، یہ صرف تمہارا وہم ہے، لیکن جنگل کے اندھیرے اور خاموشی میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ جیسے ہی وہ جنگل میں داخل ہوئے، انہیں قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگیں، حالانکہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سارا نے گھبرا کر کہا، یہ کون ہو سکتا ہے؟ فائق نے جواب دیا، شاید کوئی جانور ہو، لیکن ان کے دلوں میں خوف سرایت کر چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد انہیں ایک پرانی جھونپڑی نظر آئی۔ جھونپڑی خستہ حال تھی اور اس کے گرد عجیب و غریب نشان بنے ہوئے تھے۔ عارف نے جھونپڑی کے قریب جا کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر گہرا اندھیرا تھا، دیواروں پر عجیب و غریب تحریریں لکھی ہوئی تھیں۔ اچانک نیہا نے کہا کہ یہاں کچھ غلط ہے، ہمیں واپس چلا جانا چاہیے۔ لیکن عارف نے ضد کرتے ہوئے کہا، ہم نے اتنی دور کا سفر کیا ہے، اب واپس نہیں جا سکتے۔ اچانک ایک زوردار آواز آئی، جیسے کسی نے چیخ ماری ہو۔ سب کے دل دہل گئے۔ سارا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یہ آواز کہاں سے آئی؟ فائق نے فلیش لائٹ جلائی اور دیواروں کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک دیواروں پر بنے نشان حرکت کرنے لگے اور ایک سایہ سامنے نمودار ہوا۔ اس سائے کو دیکھ کر سب پریشان ہوئے، لیکن سایہ ان کی طرف بڑھنے لگا۔ عارف نے چیخ کر کہا، باہر بھاگو! سب جلدی سے جھونپڑی سے باہر نکلے اور جنگل میں اندھا دھند بھاگنے لگے۔ لیکن جنگل کا راستہ جیسے بدل چکا تھا۔ درختوں کے درمیان سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں، زمین ہلنے لگی تھی۔ نیہا نے روحانسی سی آواز میں کہا کہ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، ورنہ ہم مر جائیں گے۔ اچانک فائق زمین پر گر گیا، اس کا پیر کسی چیز میں پھنس گیا۔ جب عارف نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو دیکھا کہ ایک لمبا سیاہ ہاتھ اسے نیچے کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عارف نے زور لگا کر فائق کو کھینچا اور سب دوڑتے ہوئے ایک کھلے میدان میں پہنچے۔ میدان میں پہنچ کر انہیں ایک عجیب و غریب مجسمہ نظر آیا۔ مجسمے کے چہرے پر خون کے دھبے تھے اور اس کی آنکھوں میں سرخ روشنی نکل رہی تھی۔ عارف نے کہا، یہ جگہ مزید خطرناک لگتی ہے، ہمیں یہاں سے جلدی نکلنا چاہیے۔ جیسے ہی وہ میدان سے نکلنے کی کوشش کرنے لگے، مجسمہ حرکت کرنے لگا اور ایک گونجتی ہوئی آواز میں بولا، تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ سن کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ عارف نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، ہم صرف اس جگہ کو دیکھنے آئے تھے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں جانے دو۔ مجسمہ نے زور سے قہقہا لگایا اور کہا، جو اس جنگل میں آتا ہے وہ واپس نہیں جا سکتا۔ اچانک زمین پھٹنے لگی اور ہر طرف سے سیاہ سائے نکلنے لگے۔ سب نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن راستے بند ہو چکے تھے۔ ایک سایہ نیہا کی طرف لپکا، وہ چیخ مار کر زمین پر گر گئی۔ فائق نے اسے بچانے کی کوشش کی، لیکن سایہ اسے بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب عارف اور سارا ہی باقی رہ گئے اور عارف نے سارا کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ہمیں لڑنا ہوگا، یہ واحد راستہ ہے۔ دونوں نے فلیش لائٹس نکال کر سیاہ سایوں کی طرف روشنی ڈالی۔ روشنی سے سائے پیچھے ہٹنے لگے، لیکن مجسمے نے دوبارہ گونجتی ہوئی آواز میں کہا، روشنی تمہیں نہیں بچا سکتی۔ اچانک پورے جنگل میں دھند چھا گئی۔
عارف اور سارا ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ عارف نے سارا کو آواز دی لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ وہ اکیلا ایک ویران جنگل میں کھڑا تھا جہاں صرف سناٹا تھا۔ اچانک ایک سایہ اس کے سامنے آ گیا اور اس نے عارف کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سارا دوسری طرف بھاگتے بھاگتے جھونپڑی کے قریب پہنچ گئی۔ جھونپڑی اب شعلوں میں لپٹی ہوئی تھی اور اس کے اندر سے چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سارا نے خوف زدہ ہو کر اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا اور بے ہوش ہو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہسپتال کے بستر پر تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ جنگل کے قریب بے ہوش پائی گئی تھی، لیکن اس کے دوستوں کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ سارا نے آنکھیں بند کی اور اپنے دوستوں کی چیخوں کو یاد کر کے کانپ اٹھی، اور وہ جانتی تھی کہ اندھیرے کے اس جنگل میں ان سب کو ہمیشہ کے لیے اپنے قید میں لے لیا ہوگا۔